مسجداں دے مینار ہوتے 4 سپیکر نہیں لگ سکتے، 2 لگ سکتے ہیں، 2 دی گنجائش نہیں۔ مسجد سپیکر ہوتے 2 دی گنجائش نہیں، 2 لگ سکتے ہیں، کیونکہ بھارے ہونے 2 اور مینار کدھر دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ 2 مسجداں دے سپیکر، 4 دی گنجائش مینار ہوتے نہیں، اور دسو رنجیت سنگھ دے مجسمے دی گنجائش قلعے وچ کنج آ گئی؟ یہ جواب دیو سن۔ گل کریے تے لوگ ساڑی اپنا ذہن بدلو، آن والی نسلوں کی دے کے تسا جانا رنجیت سنگھ دا مجسمہ؟ کہن گے ساڈے وڈے کتنے نالائق مسلماناں دیاں دھیاں چکن والا تے مسجد جناب اتنے استبل بنان والا، اے تو انگریزاں نو ویچن لگا سی، انگریزاں دہلی تے قبضہ کر لیا، انہیں لاہور تے قبضہ کر لیا، اے تے مسجد انگریزاں نو ویچن لگا سی بھائی تسی بھی استبل بناؤ، اے تے مسلماناں نے انگریزاں نو کیا سونا لے لو جتنا چاہیے اور ساڈی مسجد ہن دوبارہ استبل نہ بنانا۔ اور سکندر حیات دی قبر تاں ہی بنی، انہیں مسلمانوں کو ایک ایک پیسہ جمع کر کے مسجد تو نا وہ تصویر ویکھو نا جڑی رنجیت سنگھ دے دور دی، انہیں تو کوئی شے ہی نہیں سی چھڈی مسجد۔ تسی ساری چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، کیوں جی؟ کھا ڈبل روٹی کر کرر کی خوشی سے بھول جا۔ ایک اکبر الہ آبادی نے کیا، انہیں کہا کی کرنا ہے چھڑو ساری، نہ لٹریچر پڑھنا ہے، نہ اپنی تاریخ پڑھنی، نہ علماء دی کوئی گل سننی، کہتے مولوی بخش گیا اسی پہلے بخشیا جانا ہے، اسی چاہتے ہیں تسی ساڈے نالوں اگے جاؤ جنت وچ، اسی تو دعا تواڈے واسطے منگدے ہاں، لیکن رسول اللہ نے پوچھ لیا، اقبال کہندا جناب لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آب روئے روزگار حرف حق حضرت ماں بردائی پسچر آبا دیگران سپردائی۔ اقبال کہندا جدو میں قیامت دا تصور کردا میں انج کمدا، میں کہا اقبال کیوں کمدا؟ کہندا جی رسول اللہ نے مینوں بلا کے پوچھ لیا تو اقبال اس دین واسطے لوگا مینوں ایتھے پتھر مارے، تو میرے دین دا کی کیتا؟ جی رسول اللہ نے پوچھ لیا حوض کوثر تے کہ جناب او جدو میری گستاخ پاکستان جو جا رہی سی، وہ 22 کروڑ عاشق کتنے سن اس ٹائم؟ دسو ذرا تسی یہ جواب دیو۔ کفر یار ایک گو تھپن والی چوڑی، اٹاں والے پنڈ دی چوڑی گو تھپن والی، اودے نال پورا کفر کھڑا ہو گیا، انہیں حضور دی گستاخی کیتی، تسی حضور دی عزت واسطے کھڑے نہ ہو سکے؟ یہ جواب دیو مینوں تسی سارے۔ اسی تے جیلن چلے گئے سی، تسی باہر کی کرتے پیسے؟ ساڑے کو تو پوچھا تو اسی تو حضور جیلن بیٹھے سی، اینا کو پوچھو باہر جڑے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی گل تو اڑنا کرنا سیدھی، اینج گل نہیں ہونی۔ ہاں ایک گل ہر جگہ رسول اللہ کھڑے ہونا ہے، حوض کوثر تے حضور فرماندے نے میں کھڑا ہونا ہے، قیامت والے دن حضور تواڈے کرتوتاں تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور رو پین گے، حضور اپنی دستار مبارک رب دے سامنے اتار دین گے، حضور ننگا مبارک سر کے کر کے تے رب دے سامنے سجدہ کرن گے۔ اس ویلے پھر مولانا بشیر صاحب نے پھر ترجمہ کیتا، تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا اور بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے؟ سبحان اللہ۔ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے۔ اسی تو سیدھے راہ لانے مڑ کے تسی ساڈے خلاف چنگلیاں بہ کے کرنے ہو، تسی مراد نہیں جڑے کردے، تسی تو جڑا میری تقریر سنن والا تو بڑا دل گردہ چاہیے نا، ہاں شالا بوس دلاں کدی نہیں جناب۔ دوستو میں گال کڈی کوئی؟ یہ تو بین الاقوامی سازش ہے، وہ گالیاں دیتا ہے تاکہ دی گل کوئی نہ سنے۔ ہاں جی گالی پہ جھلاں گالی کٹدا، گلاں کرن والیاں گالیاں دیتا ہے، گل میں کوئی جھلاں جا کے میرا بساک ٹیسٹ کراؤ، میرا دماغ ہائی نہ ہویا تو گل کرنا۔ کیوں جی جھلا بندہ اول تا آخر قرآن پڑھ چھڑدا، کیوں جی الحمدللہ کہ والناس تک میں ایک رکعت وچ قرآن پڑھ جانا تے جھلا بندہ انج پڑھ جاندا۔ اے جڑی لمبی حدیث میں پڑھی کدی سنی علامہ تسی جی؟ اگلی سنو سبحان اللہ، اے دے نال وی طویل۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منها تعلق بی شیئا قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجه تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر الله واسع الجبين زج الحواجب سوابغا
من غیر قرن بینہما عرق یدر الغضب اقن العرنین لہو نور یحسبہ من لم یتعمل وشم کس اللحیہ سال الخد عند لی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنق جید دمیت فی صفاء الفدت معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عالي الصديين والبطن مما سوى ذلك اشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف وقال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو انهم الماء اذا زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 لو جی ادھا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب تھوڑا جا کیتا پھر اعلیٰ حضرت الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیا فوجاں جب چڑیاں تو ابرو کا اس مثال دسن جت لوکے میاد تیر چھٹن اور لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے تاز موتی دیا ہن لڑیاں اور اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہان آکھا اور سچ آکھا دے رب دی شان آکھا جس شان کو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جسے اس مورت تھی بچ وحدت دنیا جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر اور قبر دے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنسد کھریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن کو مٹھیاں گالی اناؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہا بردیاں مفت وکان دیاں تے شالا وقت بھی آمن و گھڑیاں اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا اور کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخیاں کتھے جا لڑیاں اور لکھیاں پڑھیاں سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی اور رگ رگ روحوں سہانال دل لگیا بے پرواہانال اور جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال کی تھی بھج کے بام کباب ہوئے اور پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہا خونیاں مست نگاہانال کی تھی بچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت بہو پریشان ہوئے انہا پیچیاں ظلف سے آہانال اور میرے علی تو کون بچارا اور نپٹ لاشا تے او گنہارا اور چاہ کے سر تے تو عبادہ بھارا لامی پری تو شاہانال اور آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتے نفسی بلیسی ہر نبی اتے آکسی حقہ امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہانال ہون اعلیٰ حضرت بریلوی تھوڑا جا اس حدیث دے جو میں لمبی پڑھی کیوں جی کس ہاتھ کا خمِ تاب و تمان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کی عصا چھوٹ گیا اور جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں کیسی بات توجہ جی توجہ کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دندان سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا